دین آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو یہ آج کا عظیم دن جو قربانی کا دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور جس میں اللہ کے محبوب نے ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے ایسے اصول اور قوانین وہ پیش فرمائے جو ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہیں، جس سے ہم بہت کچھ سیکھ کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے یوم عرفہ کے موقع پر 1,20,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مجمع سے خطاب فرمایا، تو سب سے پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ حرمت انسانیت ہے، وہ عزت انسانیت ہے، وہ اخلاقیات ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے آج کا دن کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ عشرہ کون سا، یہ شہر کون سا ہے؟ تو فرمایا اللہ، عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ کیا یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ اور کیا یہ دن عید الاضحیٰ یعنی عرفہ کا دن نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح یہ دن، یہ مہینہ، یہ عشرہ، یہ لمحات معزز ہیں، اسی طرح تمہاری جان، تمہاری عزت یہ حرمت والی ہے، یہ عزت والی ہے۔ ایک دوسرے کے احترام کو، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ تمہاری عزت جو اللہ پاک نے تمہیں انسان ہونے کے ناطے عطا فرمائی ہے، یہ سب سے مکرم ہے۔ اس لیے حضور نے جب خانہ کعبہ کو ہجرت مدینہ کے وقت جب آپ جدا ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کعبہ تیری بھی بڑی عظمت ہے، تیری بھی بڑی حرمت ہے، تیری بھی بڑی آبرو ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر بندہ مومن کی عزت ہے۔ یعنی حضور نے انسان اور ایمان اور بندہ مومن کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آج ہم اس لیے گھاٹے میں رہتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے مقام کو پہچانتے نہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہوتے، ہمیں اپنے معاملات کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھٹک جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کس نبی کے پیروکار ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دین کا کیا پیغام ہے۔ اور للہ خدا کی قسم اگر انسان اسلام کے تمام پیغامات کو، اس کی تمام جہاد کو اپنا لے تو وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ تو فرمایا جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ، یہ دن حرمت والا ہے، تو تمہارے ایک دوسرے کے لیے بھی تم حرمت والے ہو، عزت والے ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی ادنا کو کسی اعلیٰ پر، کسی اعلیٰ کو کسی ادنا پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقویٰ، سوائے تقویٰ کے۔ اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے جو اس کی بارگاہ میں تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کے ہاں نہ تمہارے گوشت، جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ہاں جو تمہارے دلوں میں تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی اجسامکم ولا صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورت کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے جب بھی قربانی کریں تو پیش نظر خشیت الہی ہو، تقویٰ ہو، اور یہ پیش نظر ہو کہ یا پروردگار عالم جس طرح ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، یا اللہ جس طرح یہ جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، ایک دن اگر وقت آیا تو ہم تیری راہ کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیں گے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو قربانی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے، جو ہمارے اندر احساس پیدا کرنا چاہتی ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آج عرفہ کا دن ہے، یہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اتنی بخشش کرتے ہیں، اتنی بخشش کرتے ہیں کہ شیطان چیخے مارتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ جو چند لمحے پہلے بڑا گناہگار تھا،
بڑا ہی خطا کار تھا، لیکن جب اس نے عرفہ کے دن کو پا لیا اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لی تو وہ پاک اور صاف ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا شیطان تو مردود ہوا، تو نے میری باتوں کو تسلیم نہ کیا اور تو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی مردود رہے گا۔ ہاں میرے وہ بندے جو نیک ہیں میری رحمت ان کے لیے ہے، جو گناہ گار ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں سچے دل کے ساتھ میری رحمت ان کے لیے ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے دن کے بعد شیطان میری امت سے شرک کے خطرے سے بے خوف ہو گیا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ امت شرک نہیں کرے گی، ہاں تمہارے اندر وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں پیدا کرے گا، تمہارے اندر جھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تمہارے اندر ظلم کرنے کا جذبہ پیدا کرے گا، آپس میں دنگا و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ خبردار اس کے بہکاوے میں نہ آنا، اس کے جو ہے وہ کسی چال میں نہ آنا۔ اس کا کام ہے فساد پیدا کرنا، اس کا کام ہے فتنہ پیدا کرنا۔ تم فساد اور فتنے سے محفوظ رہنا، کیونکہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایو مسلم خیر، سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ بھی ایک نشانی ہے، لیکن اس حدیث میں جو حضور نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس سے بڑھ کر خیر امر اور سلامتی کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ پھر حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، پھر حضور نے فرمایا رزق حلال کماتے رہنا، پھر حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ سارا حجۃ الوداع پڑھیں جو حضور نے جو ایک ایک بات ارشاد فرمائی ہے، خدا کی قسم اگر منوان اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو ہم کبھی بھی بے آبرو نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا حلال رزق استعمال کرو، حرام سے بچو، کیونکہ حرام رزق میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ ہم جو جانور خریدتے ہیں کوشش یہ کریں وہ رزق حلال کا ہو، اس میں کوئی حرام کی جو ہے آمیزش نہ ہو، رزق حلال کا ہو، اور ایسا جانور اللہ کی راہ میں مقبول ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرتا ہے قیامت والے دن وہی جانور اس کی بخشش کی گواہی دیتا ہے اور اس کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حرام سے بچو، سود نہ کھایا کرو۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار پند و نصائح نماز کی پابندی کے بارے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں، حج کے معاملات کے بارے میں طویل آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے پر رحم کیا کرو۔ پھر حضور نے جو عظیم بات فرمائی، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ جس نے کلمہ اللہ اس کے رسول کی گواہی دے دی ہے، ہر بندہ جب یہ سوچے کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کا معنی ہی سلامتی دینے والا ہے، اسلام کا معنی ہی سلامتی دینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں مسلمان ہوں تو میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، دوسرا بھی یہ سوچے، میں بھی یہ سوچوں، تیسرا بھی یہ سوچے، پانچواں بھی۔ جب ملت کا، قوم کا ہر بندہ اسلام کے اس پیغام کو سمجھتا ہے یار میں کلمہ گو ہوں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو جب چراغ سے چراغ جلتا ہے تو معاشرے میں امن اور سکون آ جاتا ہے، معاشرے میں پھر فساد نہیں ہوتا، معاشرے میں پھر غیبت چغلی یہ جنم نہیں لیتے، پھر معاشرہ ایک ایسا جو ہے وہ نمونہ پیش کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر جو ہے وہ ایک قربانی کا وہ سری آ گئی، تو انہوں نے کہا سوچا یار ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ والے ہمسائے کو ضرورت ہو، انہوں نے وہاں بھیج دی۔ پھر دوسرے نے سوچا یار میرے ہمسائے کو ضرورت ہو سکتی ہے، تو 9 گھروں سے ہوتی ہوتی وہ پہلے صحابی کے پاس آ گئی۔ یعنی اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پر ترجیح نہ دینا، بلکہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یہ اسلام ہے۔ تو فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو بے آبرو نہ کرو، اس کی بے پردگی نہ کرو۔ جو مسلمان اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جو مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو ظلم سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ظلم سے بچائے گا۔ تو
تو فرمایا کہ ایک دوسرے پر رحم کرو، آپس میں بھائی بھائی، یہ جو عیدین کے اجتماع ہیں ہمیں یہی بات سکھاتے ہیں۔ یہ حج کا جو عظیم اجتماع ہے یہ مساوات، بھائی چارے، اخوت، اسلام کا ایک ہماگیر پیغام وہ ہمیں دیتا ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں۔ جوم گوئے مسلمانم بلرزم کہ دان میں مشکلات لا الہ، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، کیونکہ مسلمان ہونے کا جو ایک اس کی مشکلات بہت ہیں، اس کے تقاضے بڑے ہیں، تو ان تقاضوں کو پورا جب کیا جائے، اس کو جب ان تقاضوں کو پورا کیا جائے تو پھر معاشرے میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے جب حج فرما لیا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہنا کہ جو پیغام اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اور آج دنیا اس نقطے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جہاں سارے کے سارے انبیاء کے سبق، رسولوں کے سبق آج کے دن جمع ہو گئے ہیں، اور قیامت تک یہ پیغام چلے گا سنت ابراہیمی کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب ارشاد فرمایا، کل اے محبوب آپ فرما دیں، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین ساری کی ساری اس پروردگار کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ زندگی، موت، قربانی، نماز، زندگی کا ہر فعل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں نیکی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرماتے ہیں، اور قبولیت اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ چیز اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اس کے لیے فلاح کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر حضور نے جب حجۃ الوداع فرمایا نا تو آپ نے 100 اونٹ اپنے ساتھ لائے تھے، حضور 100 اونٹ لائے تھے، اور آپ نے 63 اونٹ اپنی عمر کے سالوں کے برابر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے قربان کی۔ تو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا بھی سنت رسول ہے، لیکن اگر یہیں تک محدود رہتا تو پھر بندے پر واجب ہو جاتا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے قربان کریں۔ تو آپ نے 63 اونٹ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے قربان کیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹ ایسے تھے کہ جب ان کی باری آتی تو وہ چل کر خود حضور کے پاس آ جاتے، کہ ایسی چھری بھی کسی پر چلتی ہے تو خود آ کر لیٹ جاتے، اور حضور اپنی جو ہے وہ چھری کے ساتھ کو ذبح فرما دیتے۔ تو 63 اونٹ آپ نے اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے کے ایک اونٹ دیا، اور 37 اونٹ آپ نے اب حضرت شیر خدا، حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا کہ آپ اس کو میری طرف سے قربان کریں۔ تو دوسروں سے قربان کرنا بھی یہ حضور کی سنت بن گیا، اور حضور 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسری یا رسول اللہ یہ دوسری قربانی کس کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا قیامت تک بہت سے میرے ایسے امتی ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکیں گے، یہ ان کی طرف سے ہے۔ تو جو نہیں کر سکتے وہ یہ سمجھے ہمارے حصے کی قربانی ہمارے نبی نے فرما دی۔ تو یہ قربانی اس میں پیش نظر یہ رکھیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہماری اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اب چونکہ ٹائم ہو گیا ہے اور ٹائم کا میں بڑا پابند ہوں، اللہ تعالی ہماری اس عید کو قبول فرمائے اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم 2 رکعت نماز عید پڑھتے ہیں۔